السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور خوب تجوید بھی سیکھنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہوگا، ایسا ہی ہے۔ دعا تو یہی ہے میری ہمیشہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس کے صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کے تلفظ کو ادا کرنا۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو سنت تھی جو ہم نے پچھلے دنوں پڑھی، کون سی کے مجلس سے اٹھ کر جانے کی سنت، تو آپ خود سوچیں کہ ان مجلسوں میں سے کتنی مجلسیں ایسی ہیں جن سے اٹھ کر جاتے ہوئے ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی جو میں نے بتائی تھی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اگر آپ اس دعا کے معنی میں غور فرمائیں نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعا انتہائی عظیم ہے۔ معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیں تو اتنی عظیم دعا جس کے ذریعے سے انسان ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور قائم رکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اسے عیبوں سے پاک ذات قرار دیتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور ان سے توبہ کرتا ہے۔ سو کتنی یہ عظیم ہے نا یہ دعا کہ اس میں توحید بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے اور اپنے گناہوں پر اظہار شرمندگی بھی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اجتماع دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک اجتماع محض وقت گزارنے اور طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ۔ کم از کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ دل کو فاسد اور وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور دوسرا اجتماع یعنی ملنا ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنے اور نجات پانے کے اسباب پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اجتماع سب سے زیادہ نفع مند یعنی نفع بخش اور بہت بڑی غنیمت ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ چلیں اب ہم اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج جو ہم آیات پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ چلیں یہاں تک 215 تک ہے ہمارا لیسن، ٹھیک ہے۔ اب ہم تطبیق کر لیتے ہیں۔ ام حسبتم، میم پہ اظہار شفوی ہے، حسبتم
با پہ کلکلا ہے، میم پہ پھر اظہار شفوی، تدخلو یہاں پہ نون پہ اخفاء حقیقی، دال پہ کلکلا۔ اب یہ لام پیش لو پڑھنا ہے، لو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ واو پہ دیکھیں کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اب یہی لام کے اوپر جو پیش ہے وہ ڈائریکٹ کس کے ساتھ مل جائے گی؟ اگلے لام کے ساتھ، تدخل، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ جنتا نون پہ غنہ کرنا ہے، ولما میم پہ غنہ کرنا ہے اور ساتھ میں مد اصلی بالالف بھی ہو رہی ہے۔ یأتیکم مثل الذین، اب یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا دیا جائے گا، یا اس طریقے سے پڑھیں گے، یا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یأتیکم یہاں پہ ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے۔ مثل الذین، زی پہ مد اصلی بالیا ہے، خلو باولین کا قاعدہ ہو رہا ہے، من قبلکم یہاں پہ اخفا ہے اور پر کریں گے، آگے قوف ہے، با پہ کلکلا، میم پہ اظہار شفوی، مستہم البأساء والضراء، یہاں پہ بھی با پہ کیا ہے؟ جھٹکا دینا ہے کیونکہ حمزہ ساکنہ ہے، اور یہاں پہ 4 حرکت اس کو لمبا کریں گے۔ والضراء اسی کو بھی دوت کو بھی پور پڑھنا ہے اور را کو بھی پور پڑھنا ہے، اور را کو 4 حرکت لمبا کرتے ہوئے آگے حمزہ کی پیش کو پڑھنا ہے، اور لیکن بڑھانا نہیں، لمبا نہیں کرنا، اور او کہہ کے مجہول بھی نہیں بنانا اس کو۔ وَزُلْزِلُوا، ٹھیک ہے، زا سختی سے ادا ہوگا، یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ، حتی مد اصلی بالالف کا قائم مقام، یقول الرسول وہاں یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ، اور یقول الرسول را پر پڑھا جائے گا، سو پہ مد اصلی بالواو، لام کی پیش کو بڑھائیں گے نہیں۔ والذین مد اصلی بالجا، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، آمنو مد اصلی بالواو، معہو یہاں پہ مد اصلی بالواو کا یہ جو الٹا پیش ہوتا ہے نا اس کو قائم مقام کہتے ہیں، یعنی اس نون پیش واو نو، واو کیا ہو گیا؟ یہ والی جو، ٹھیک ہے، اب یہی اس کا الٹا پیش، اس کا قائم مقام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قائم مقام، اس کو بھی ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہی ہم کھینچیں گے۔ متا نصر اللہ، صوت پر پڑھا جائے گا اور اس میں جلالہ بھی پر، الا 4 حرکت لمبا، ان نون پہ غنہ، نصر اللہ صوت پر، اس میں جلالہ پر، قریب قاف پر، ری مد اصلی بالیا اور آ جون سے یہاں پہ باریک پڑھا جائے گا، با پہ کلکلا بھی ہوگا وقف کرنے کی صورت میں، اور وقف بالاسکان کا بھی قاعدہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ یسألونکا مد اصلی بالواو، نکا، ماذا مد اصلی بالالف دونوں طرف ہو رہی ہے، ينفقون یہاں پہ اخفاء حقیقی، اور قو مد اصلی بالواو، اور نون پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان۔ قل ما مد اصلی بالالف کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ایک مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو 4 حرکت لمبا کریں گے، انفقتم من، قوف پہ کلکلا، ادغام شفوی کا رول یہاں پہ، میم ساکن کے بعد میم متحرک، نون پہ اظہار، خیر یہاں پہ یا لین کا قاعدہ، خوئی پہ یعنی یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور یہاں پہ اخفا ہوگا، فللوالدین، ٹھیک ہے، والی مد اصلی بالالف، دئی پہ یا لین کا قاعدہ، نون کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، والاقربین قوف پہ کلکلا، را پر، بی پہ یا مدہ کا قاعدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، والیتاما یہاں پہ مد اصلی بالالف کا دونوں طرف تا اور ما پہ قائم مقام آ رہا ہے، جن کو ایک الف یا 2 حرکات، یا دوسرے لفظوں میں ایک اور بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اتنا ہی جتنا کہ ایک بند مٹھی کریں اور آپ کی انگلی بڑی ایزیلی کھل جائے تو اس کو کہتے ہیں، اتنی ہی مقدار میں آپ نے کھینچنا ہے، والیتاما، اب یہ نہیں والیتاما ایک طرف چھوٹا کر دینا، ایک طرف بالکل ہی بڑھا دینا، تو یہ غلط ہوگا۔ والمساکینی مد اصلی بالجا، نون کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، وابن السبیل با پہ کلکلا، بی پہ یا مدہ اور لام پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان، وما مد اصلی بالالف، تفعلوا مد اصلی بالواو، من نون پہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ، خیر یہاں پہ کیا ہے یا لین کا قاعدہ، اور ساتھ میں یہاں پہ اخفاء حقیقی، فإن اللہ اس میں جلالہ پر کیونکہ پیچھے زبر ہے اور اسی نون پہ مشدد بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی غنہ لازمی ہے۔ غنہ کیا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا، ٹھیک ہے، فإن یہ
فَإِنَّ اللَّهَ بھی یہاں میں مد اصلی بالیا کا قائم مقام، علیم مد اصلی بالیا اور میم پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک 215 تک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی اگلے لیسن میں دیکھیں گے. اور جاتے جاتے وہی اسی طریقے سے جیسے میں دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان رہے اور اسی طرح استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق دے، سیکھنے والا بھی بنائے اور سکھانے والا بھی بنائے. ٹھیک ہے، یہ دعا کرتے رہا کریں اور آگے پیغام اس پیغام کو جو اللہ کا پیغام ہے، اس چینل کا نام، یہ آگے ضرور اس پیغام کو پھیلاتے چلے جائیں. یہ اب آپ لوگوں کے اوپر ذمہ ہے، آپ لوگوں کے ذمہ ہے کہ آپ اس کو کتنا جہد پا رہے ہیں. تو کیا آیا میں دوسروں کو بھی شیئر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، چلے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.